ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام
امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزوں کی اہمیت اور ان کا اجر و ثواب بیان کیا تھا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز کی بھی ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ نوافل پہ بات ہو جائے اور کچھ وہ مسنون نماز جو کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرائض کے ساتھ ان سے پہلے یا بعد میں خود بھی پڑھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ فرائض کے علاوہ اگر کوئی نفلی نیکی کرے گا، فرض جو اللہ نے لکھ دیے ہیں، لازم ہیں، ان میں مسلمان انسان کو ہرگز غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بر وقت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن فرض کے علاوہ فرمایا اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا، نفلی نیکی کرے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کی بے قدری نہیں کریں گے، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کے دلوں کے حال اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے فرمایا
ہم اس کی نیکی کی قدر کریں گے۔ جیسا کہ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی کسی پہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالی بلا وجہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں، دگنا چگنا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قیامت کے روز اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور یہاں سورہ النساء میں فرمایا یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے، بڑھاتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا کہ نیکیوں کا اجر و ثواب ہم بڑھا چڑھا کر عطا کرنے کے بعد اپنی طرف سے مزید بھی اسے بطور انعام عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ یہاں ہمارے کئی بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنا 70 ماؤں کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوتا ہے اتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے، لیکن یہ بات اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ 70 کی کوئی قید، کوئی حد نہیں ہے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کسی بھی صفت کا، اس کا علم ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی قدرت ہو، اس کی سماعت ہو، اس کی بصارت ہو، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کس حد تک ہے اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، کوئی حد اس کی ہے ہی نہیں۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے، مخلوق میں سے اتنا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی نیکی کرے گا تو ہم بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے اور مزید بطور انعام بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ البقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو جو کوئی نفلی عبادت کرے گا، روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، تو نفلی عبادت کرنے والے کے لیے اس کا وہ نفلی عمل بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا بندہ اپنے رب کے
قریب اس وقت ہوتا ہے نا جب وہ نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جتنا اس وقت اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک صورت پہ ہی نہ رہیں، سورہ الفاتحہ یا سورۃ الاخلاص قل هو اللہ یاد کر لی بچپن میں، اور پوری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال اسی میں گزار دیے اور کوئی صورت یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فارغ وقت بیٹھ کر اگرچہ آپ بے شک بوڑھے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، کوشش آپ کریں، یاد ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت اور کوشش دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کے لیے قرآن پڑھنا یاد کرنا مشکل ہے، کوشش کرتا ہے، اٹک جاتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اجر و ثواب ہم اپنے عام بندے کو عطا کرتے ہیں نا، جو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تو اٹک کر پڑھنے والے کو ہم اس سے دگنا اجر دے دیتے ہیں، کچھ پڑھنے کا اور کچھ اٹک جانے کا۔ تو اس سے زیادہ اور اس کی شفقت اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اٹکنے کا بھی اجر اللہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب نوافل میں بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف کان لگا کر اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور نظر رحمت سے اللہ اسے دیکھتے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، ہم اس وقت موجود ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اور اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ چیز زمین میں ہو یا آسمان میں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، زمین میں ہو آسمان میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ لوح محفوظ کتاب مبین میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، بندوں کے اعمال کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، فرض نمازیں
فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فریضہ حج، اسی طرح اور فرائض، ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کے نوافل کو دیکھو، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، اس میں نوافل ہیں کہ نہیں، نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں، نفلی روزے ہیں کہ نہیں، نفلی صدقہ ہے کہ نہیں۔ آج ہم نوافل سے دور ہیں، غافل ہیں، اور یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں نفل ہی ہیں نا۔ اور کئی ہمارے بھائی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہی ہیں نا، فرض تھوڑا ہی، فرض تو ہم نے پڑھ لیے ہیں نا، یہ کام کوئی ضروری ہے، فرض ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور کئی ہمارے بھائی اپنے چہروں پہ سنت رسول، جو کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، تمام اصحاب کرام اہل بیت کی سنت ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، وہ نہیں رکھتے چہرے پہ، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو ادھوری، آدھی رکھ لی، تھوڑی سی رکھ لی۔ اور جب ان سے کہا جائے تو یہی جواب ملتا ہے نا، سنت ہی ہے نا، کوئی فرض تھوڑی ہے جو ہم رکھیں، رکھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ داڑھی کے متعلق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے، اور بار بار آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ بہرحال اللہ کریم قیامت کے روز فرمائیں گے میرے اس بندے کے نوافل کو دیکھو، جو کمی اس کے فرائض کے اندر ہے اس کمی کو نوافل میں سے پورا کر دیا جائے۔ ہاں جی، ضرورت ہے نا نوافل کی، فائدہ ہے نا، پڑھنے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند احادیث نوافل کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں یہ پڑھے اور کہاں کہاں پڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے نماز کے لیے بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے فوائد، وضو کا اجر و ثواب اگر بیان کیا جائے، پورا وقت اسی میں صرف ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے، جس مسلمان نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور نماز 2 رکعت اس طریقے سے پڑھی کہ اس کی پوری توجہ نماز کی طرف رہی، ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں، ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ کر پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی، اور فرمایا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اس کے فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ تو فرمایا جس نے وضو کرنے کے بعد اس طرح 2 رکعت نماز ادا کر لی اس کو کیا فائدہ ہوگا؟
فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ عمل کرنے سے اللہ کریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ اس نماز کا کیا نام ہے؟ تحیۃ الوضو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں کہ جس نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور پوری توجہ سے نماز ادا کی، وجبت لہ الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ یہ تحیۃ الوضو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا بلال حبشی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا، پوچھا اے بلال، میں جب جنت کے دروازے پہ گیا، میں ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اندر سے کسی کے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی تھی، مجھے ایسے لگا کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا، مجھے بتایا گیا یہ آپ کے غلام بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بتاؤ آپ کیا عمل کرتے ہیں، کس لیے تجھے یہ مقام مل گیا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عمل یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں اسی وقت میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عزت، یہ مقام عطا فرما دیا کہ آپ چلتے زمین پر ہیں اور آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ نماز کے لیے تو وضو فرض ہے ہی نا، یاد رکھیں، وضو جو فرض ہے وہ صرف نماز کے لیے ہے، اور نماز کے علاوہ ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت بھی ہے اور بہترین اور افضل عمل بھی ہے۔ نماز کے علاوہ باقی ذکر، اذکار، دعائیں، تلاوت بندہ بغیر وضو سے کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ باوضو ہو۔ تو یہ تھا عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے، کسی وقت میں بھی آئے، اذا دخل احدکم المسجد فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ باقی سنتوں کے علاوہ تحیۃ المسجد کی یہ 2 رکعتیں ہیں، جس وقت بھی فرمایا آئے 2 رکعت پڑھے اور پھر بیٹھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پہ
خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ ایک آدمی آیا، آ کر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، خطبہ روک کر اس سے سوال کیا، کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فرکع رکعتین، کھڑا ہو، اٹھ، 2 رکعت نماز ادا کر، پھر بیٹھ۔ تو یہ جمعے کے دن جمعے کی کتنی رکعت ہیں، فرائض سے پہلے یا بعد میں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ یہ آپ نے تحیت المسجد کے طور پہ دوران خطبہ بھی اپنی بات کو روک کر اس کا حکم دیا اور تاکید کی، فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بھی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر بیٹھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے اور اپنے کام سے واپس تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے اللہ کے گھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے۔ مسجد کے ساتھ آپ کو اتنا پیار اور اتنا دلی لگاؤ، اللہ کرے ہمارا تعلق بھی مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ سفر سے واپس آئیں تو بھی پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اپنے گھر میں جائیں۔ اس کو صلاۃ الشکر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میں سفر پہ گیا، سفر آسانی سے گزر گیا، اور جس مہم پر جس کام پہ میں گیا اللہ نے وہ میرا کام کر دیا اور میں آسانی کے ساتھ واپس آ گیا، اس مالک الملک کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کام ہوتا، جو بھی حاجت ہوتی، جو بھی مشکل ہوتی، جو بھی پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر نماز ادا کرتے اور اپنے رب سے مدد طلب کرتے، اور جب اللہ اس کام کو آپ کے لیے آسان بنا دیتے، آپ اس کام میں کامیاب ہو جاتے، تو پھر بطور شکر آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب باقی نمازوں کی سنتیں، نوافل کے بارے میں چند احادیث توجہ سے سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے فرائض کے علاوہ دن اور رات کے اوقات میں 12 رکعتیں ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لیا،
اللہ احکم الحاکمین، اس عمل کے بدلہ میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان خوبصورت محل بنا دیں گے۔ اور جنت کا مکان، جنت کا محل ان اینٹوں کا یا گارے کا نہیں ہوگا، فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کستوری کا اور گھاس زعفران کی۔ ایسا محل دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی نہیں ہوگا، ہے کسی کا؟ یہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ نے محل تیار کیے ہیں۔ فرمایا وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا رکعتین قبل الفجر واربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء۔ 2 رکعت فجر کے فرضوں سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں۔ کتنی ہو گئیں؟ میرا خیال آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے۔ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ کتنی ہو گئیں؟ 12 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت بیان فرمائی۔ اب اس کے علاوہ الگ الگ نمازوں کے بارے میں چند اور احادیث سماعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نوافل پڑھا کرتے، لیکن زندگی میں اتنا اہتمام اور نوافل پہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا جتنا اہتمام آپ ان فجر کے 2 رکعتوں پہ کرتے۔ اور فرماتے رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، پوری کی پوری دنیا مل جانے سے اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے سب کچھ مل جانے سے بھی یہ 2 رکعتیں کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ پوری دنیا کا سامان، پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف، ان کی اہمیت، ان کی عظمت پھر بھی زیادہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد والے وتر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے۔ ان کو آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حالانکہ باقی جو نمازیں ہیں نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے آپ صرف فرض ہی پڑھتے تھے، وہ بھی ظہر، عصر، عشاء کے 2 اور مغرب کے 3 فرض۔ تو عشاء کے وتر اور فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی آپ کرتے ہیں، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی جس سے آج میں اور آپ غافل ہیں، چھوڑ دیتے ہیں معمولی سمجھ کر۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ علماء جن کو کتاب و سنت کے ساتھ لگاؤ تھا، محبت تھی،
ہم نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، آج کل کوئی بھی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ وہ کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرائض سے پہلے فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے، یہی 2 سنتیں، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ پہ لیٹ جایا کرتے۔ کبھی کیا عمل زندگی میں؟ سچی بات ہے، مجھ سے بھی غفلت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اور آپ کا حکم، من صلی منکم رکعتي الفجر فلیضطجع علی شقہ الایمن، میری امت کے مسلمانوں، جب بھی تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعتیں پڑھے، اسے چاہیے کہ اپنے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے۔ اور لیٹ کر کرنا کیا ہے؟ لیٹ کر کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی ایک دعا پڑھنے کے لیے مسنون آئی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، ہر طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں جو دعا آپ پڑھتے تھے وہ کیا دعا ہے؟ آپ کو مل جائے گی پیارے رسول کی پیاری دعائیں، حصن المسلم، نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان میں یہ دعا جو ہے نا درج ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا واعظم لی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل لی نورا اللہم اعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اپنے رب سے دعا کرتے آپ، اے اللہ میرے جسم کو، میرے چمڑے کو، میرے گوشت کو نور بنا دے، اس میں یعنی نورانیت پیدا فرما دے، میرے دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور، اوپر نور، نیچے نور، اے اللہ میں تجھ سے اس نورانیت کا، روشنی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ پڑھیں، معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کو فرضوں سے پہلے پڑھا جائے، فرضوں سے پہلے پڑھا جائے۔ اگر کبھی کسی وقت تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو جماعت کھڑی ہے فرضوں کی، پھر کیا کرنا ہے؟ پیچھے سنتے پڑھنے لگ جائیں جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نمازوں کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت فرض ہی ہوں گے، اور کوئی نماز بھی نہیں ہوگی، نہ سنت نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جن کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے فرضوں کی جماعت کھڑی ہے، پیچھے سنتے شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان کی وہ نماز نہیں ہے۔ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ بات میری نہیں، اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں
فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، فرض با جماعت ادا کریں اور اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں، یا اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے مسجد میں رکیں، سورج طلوع ہونے تک ذکر، اذکار، دعائیں، تلاوت کریں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں اور نماز اشراق بھی پڑھ لیں، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اللہ آپ کو مزید ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر مفت میں اجر عطا کر دیں گے۔ اگر آپ وقت نہیں ہے فوراً فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داود اور ترمذی کی حدیث، ایک آدمی نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور بعد میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اب تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد اور عصر کے فرضوں کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، اس لیے میں نے وہ اب ادا کی ہیں۔ اس نے یہ جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فساکتا، خاموش ہو گئے، کوئی جواب اس کو نہیں دیا کہ تو نے درست نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ تو آپ کا خاموش ہو جانا رضامندی کی دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے، کیونکہ اگر جائز نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، منع کر دیتے۔ اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ دیکھ کر خاموش رہیں تو وہ عمل صحیح اور جائز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باقی ظہر، فجر کے بعد ظہر ہے نا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی بیت 4 قبل الظہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی اذان ہوتی میرے گھر میں ہوتے، آپ فرضوں سے پہلے میرے گھر میں ہی 4 رکعتیں پڑھتے، اور پھر آپ مسجد میں جاتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں داخل ہوتے اور آ کر آپ پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر آتے۔ اس میں پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنے کا ذکر نہیں آیا۔ اس حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں، آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے، واپس آ کر میرے گھر میں پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے، پھر واپس آ کر پھر میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے، اور اس میں عشاء سے یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے کوئی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں۔ اگرچہ مسجد میں بھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور زیادہ جو بہتر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ فرض مسجد میں اور نوافل گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرض نماز مسجد میں ادا کرے
اسے چاہیے کہ گھر کے لیے بھی کچھ نماز چھوڑے، کیونکہ نوافل نماز کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اہل و عیال بیوی بچوں پر اس کا بڑا بہترین اثر ہوتا ہے، تاکہ ان کو بھی دیکھ کر عادت پڑے، ان کے سامنے نماز پڑھی جائے اور بچے دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح ظہر کے فرائض سے پہلے جہاں 4 رکھتے ہیں وہاں 2 بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھتے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 4 پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جس نے ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھیں اور اس کی محافظت کی، اس کی حفاظت کی، اس کو فائدہ کیا ہوگا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ 4 پہلے اور 4 بعد میں، اور دوسرا طریقہ 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور تیسرا طریقہ 2 پہلے اور 2 بعد میں۔ یہ 3 طریقے ہیں ظہر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عصر کی نماز، عصر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4۔ سنن ابی داود فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ احکم الحاکمین اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ گویا آپ اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی عام بندے کی دعا نہیں ہے۔ فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے کسی عام کی دعا ہوتی ہے، وہ اپنی دعا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسی نہ سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہے۔ اور جگہ فرمایا، ان صلاتک سکن لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ تو آپ نے عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے دعا فرمائی، رحمت کی دعا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جی نفل ہیں، یہ غیر موقدہ سنتے ہیں، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ یاد رکھیں، یہ علماء کی، اہل علم کی ایک اصطلاح ہے، یہ موقدہ غیر موقدہ، ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں، اور یہ بات کافی حد تک درست ہے، کہ جو نوافل سے لاپرواہی کرتا ہے نا، وہ سنتوں کا بھی چور ہوگا، وہ سنتیں بھی چھوڑے گا، اور جو سنتیں چھوڑے گا وہ فرائض میں بھی سستی کرے گا۔ تو فرائض کا پابند بننے کے لیے ضروری ہے کہ سنتوں کی بھی پابندی کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ نماز مغرب۔ اذان ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، وقال فی الثانیۃ وقال فی الثالثۃ لمن شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم بھی، کہ جس میں کسی قسم کا ضعف ہے ہی نہیں۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ دوبارہ پھر فرمایا، اور تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء۔ میں لازم بھی نہیں قرار دے رہا، واجب بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر نہ پڑھو گے تو گنہگار ہوگے، لیکن پڑھا کرو۔ 2 بار آپ نے فرمایا۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا بالمدینۃ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابتدروا السواری فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْن۔ ہم مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو صحابہ کرام ستونوں کے پیچھے ہو جاتے، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور اتنی کثرت سے پڑھتے حتیٰ ان الرجل الغریب لا يدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صلیت۔ اگر کوئی عام اجنبی آدمی آتا، وہ آ کر دیکھتا کہ لوگ ادھر ادھر نماز کثرت سے پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھتا کہ ان الصلاۃ قد صلیت، شاید مغرب کی جو فرض نماز ہے وہ پڑھی گئی ہے، اور یہ بعد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہاں مغرب کے فرضوں سے پہلے ہم 5 منٹ وقت دیتے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نیا آدمی آ کر حیران ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے یہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز نہیں ہوگی، یہاں جماعت نہیں ہوتی۔ اور بعض ہمارے کتاب و سنت کے دعوے دار بھی، اہل حدیث بھی، اللہ صحیح اہل حدیث ہمیں بنائے، اہل سنت اہل حدیث، الفاظ اچھے ہیں، اللہ بننے کی بھی توفیق دے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دکان پہ کھڑے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، 5 منٹ بعد جماعت ہوگی، اور وہ 5 منٹ ضائع کر کے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ لوگ اتنے کثرت سے پڑھتے کہ اجنبی آدمی سمجھتا کہ شاید فرض نماز پڑھی گئی ہے، حالانکہ فرض نماز نہیں، وہ نفل پڑھ رہے ہیں اتنے کثرت سے، اور اس کے بعد فرض نماز پڑھی جاتی۔ اور یہ بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرضوں سے پہلے کی رکھتے ہیں وہ پہلے ہونی چاہیے، اور بعد میں بعد والے۔ اکثر ہم آتے ہیں مسجد میں، 1 رکعت نکل گئی فرضوں کی، دوسری بھی نکل گئی، تیسری یا چوتھی میں ملتے ہیں۔ اس سستی کو چھوڑیں، غفلت چھوڑیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل کر فرض پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جو پہلے کی نماز ہے وہ پہلے پڑھا کریں، اور بعد میں بعد والے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عشاء کی نماز پڑھتے، اور فرض کے مغرب کے فرضوں کے بعد 2 نفل، اور عشاء کے بعد بھی 2 نفل۔ اور یہ جو پہلے 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتے ہیں، یا 4 نفل جو بھی کہتے ہیں، میرے علم میں یہ نہیں آیا، میں نے بڑی تلاش کی ہے اس کی، لیکن یہ کسی بھی حدیث سے عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں مجھے نہیں ملی۔ اگر کسی بھائی کو یہ حدیث مل جائے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے بتا دے، اور میرا وعدہ ہے میں اگلی جمعہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اگر نہیں ملی تو اپنی طرف سے اس کو لازم نہ کریں،
ہم کسی بھی عمل میں اپنی مداخلت نہیں کر سکتے، جتنا عمل مسنون ہے اسے اتنا ہی رہنے دیں، کمی بیشی کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔